وفا کرنے والا وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب مطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے ہفتے آپ نے خلفائے راشدین پر پہلا پروگرام دیکھا، جس میں ہم نے تمام چاروں خلفائے راشدین پر مختصراً ہم نے ذکر کیا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم آپ کو یک بار دیگر خلیفہ کی زندگی پر مفصل اور تفصیل کے ساتھ ہم پروگرام پیش کریں گے۔ تو اسی سلسلے کی آج یہ پہلی کڑی ہے، اور ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں آج خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج انجمن پروگرام ہوگا، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہوئے، اور جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہوئے، اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، آپ یار غار اور رفیق مزار ہوئے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا، اور زبور انجیل اور توریت میں بھی حق تعالیٰ نے، زبور انجیل اور توریت میں بھی حق تعالیٰ نے کیا ہے نام لے کر تذکرہ صدیق اکبر کا۔ خلیفہ اول پر گفتگو کرنے کے لیے، ان کی زندگی کے اہم گوشوں پر روشن ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج انجمن پروگرام میں تشریف فرما ہے نور الحرم مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد قدرت اللہ نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ۔ آئیے ہم اپنے مہمان سے گفتگو کرتے ہیں اور خلیفہ اول کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے خلیفہ اول۔ سب سے پہلے حضرت ہمارے ناظرین کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے۔ عبد الرحمن اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور صدیق اور عتیق آپ کے مبارک القابات ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 573 عیسوی کو مکہ شریف میں ہوئی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد آپ پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا وصال پرملال 13 ہجری 22 جمادی الاخری، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 2 سال بعد مدینہ شریف میں ہوا۔ وہیں پر حضور کے پہلو میں آپ مدفون ہیں۔ 63 ایئرز آپ نے ایج پائی ہے، 63 سال آپ کی زندگی ہوئی ہے، اور آپ کا نماز جنازہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے پڑھایا، جبکہ امام ابن اسیر
जज़री रहमहुल्लाह आपका सिलसिला नसब यूँ बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद माशाल्लाह, बिन तैम बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई अल-क़रशी अत-तैमी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे क़िबला आप बता रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल 63 साल की उम्र में हुआ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आप की भी उम्र 63 साल ही की थी। ऐसा लगता है कि दोनों की ज़िंदगी, ज़ाहिरी ज़िंदगी में कुछ मुमासिलात हैं, ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इंशाल्लाह दौरान प्रोग्राम इस पर हम ज़रूर आएंगे। हज़रत क़िबला आपने अभी थोड़ी देर बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब हासिल हुआ है, ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दो अलक़ाबात जैसा कि मैंने ज़िक्र किए, सिद्दीक़ और अतीक़। जी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस की रावी हैं, जी। बयान करती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर ने आपको देखकर फरमाया कि अंत अतीक़ मिनन नार, कि आप जहन्नुम से आज़ाद हैं। माशाल्लाह। उस दिन से आपका लक़ब अतीक़ पड़ गया। माशाल्लाह। तो सिद्दीक़ लक़ब के बारे में जो आपने सवाल किया, इस बारे में रिवायत में आता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा मेराज अता फरमाया, रात के कलील लम्हे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की सैर कराई, सातों आसमान की सैर कराई, लामकान तक चले गए, शरीफुल अक़लाम तक चले गए, लैलन रात के कलील लम्हे में आपने ये सफ़र तय किया, वापस तशरीफ़ लाए, सुबह हुई, आपने तमाम लोगों के सामने जब अपना ये वाक़या बयान किया तो इस वाक़े मेराज को सुनकर कई मुसलमान नाउज़ बिल्लाह मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस वाक़े की ख़बर पहुँची, आपने ये सुना, आपने फरमाया कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावा किया है तो अबू बकर उसकी तस्दीक करता है। बल्कि फरमाया कि इससे भी बढ़कर अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दावा करेंगे तो अबू बकर उसकी भी तस्दीक करेगा। उस दिन से आपको सिद्दीक का लक़ब अता कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, कबूल इस्लाम से कबल जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी पर जब हम देखते हैं, उनकी ज़िंदगी का जब पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो पता चलता है कि रवायत के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी शराफ़त और तहारत के पैकर थे। ज़रा इसकी वज़ाहत करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के कबूल करने से कबल एक बेहतरीन ताजिर की हैसियत, बिज़नेसमैन की हैसियत रखते थे जी। और अहले मक्का आपको आपकी अमानतदारी, दयानतदारी और रास्तबाजी के बाइस अरब के अंदर बाकायदा एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत समझते थे, और आपके इल्म, आपके तजर्बे और आपके हुस्न अखलाक का पूरे अरब के अंदर शोहरा था। और आपकी तहारत और नफासत का ये आलम था कि इस्लाम कबूल करने से कबल भी शराब से आपको ऐसी ही नफ़रत थी कि जैसा कि इस्लाम कबूल करने के बाद थी। अल्लाह। और अगर इसका मैं ख़ुलासा करूं कि ये एज़ाज़ आपको इस्लाम कबूल करने से कबल कैसे हुआ, हासिल हुआ, तो रिवायत में आता है कि बचपन ही से हुजूर की रिफ़ाक़त आपको मिल गई थी। हुजूर की के बाकायदा हल्क़ा अहबाब में आप शामिल थे और हुजूर के साथ अक्सर तिजारत का सफ़र करने का भी आपको शरफ़ और सआदत हासिल हुआ। हुजूर की ज़ात से आपको उन्स मिलता था, मोहब्बत मिलती थी। तो हुजूर की सोहबत की बरकत से इस्लाम से कबल भी पाकीज़ा थे और इस्लाम के बाद भी पाकीज़ा। बहुत खूब हज़रत, मगर ये जो है आप बता रहे हैं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम कबूल करने से पहले था। ज़रा हम नाज़रीन को ये बताएं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने किन हालात में और किस तरह आपने इस्लाम कबूल किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के हवाले से सहाबा इकराम की एक पूरी जमात का ये नज़रिया है कि सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आपने इरशाद फरमाया कि मैंने जिस शख्स पर भी इस्लाम पेश किया उसने कुछ गौर किया, शक किया, तरद्दुद व तफक्कुर किया सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ की, कि जैसे ही मैंने उन पर इस्लाम की दावत पेश की उन्होंने कोई तरद्दुद नहीं किया, कोई शक नहीं किया,
کوئی غور و فکر نہیں کیا، میری دعوت دینے کے فوراً بعد آپ نے لبیک کہہ کر اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ میں ایک مبعوث ہونے والے نبی کے بارے میں سنا کرتا تھا، اور ورقہ بن نوفل سے میں نے اس نبی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ عرب کے ایک متوسط نسب میں مبعوث ہوں گے۔ اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اس متوسط نسب کا مجھے پہلے سے علم تھا۔ جب حضور نے دعوی نبوت کیا، ابوبکر صدیق حاضر ہو گئے اور آپ پر اسلام لے آئے اور آپ کی تصدیق کر دی۔ مختلف روایات میں یوں آتا ہے کہ کسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ پہلے اسلام لائی، کسی روایت میں آتا ہے حضرت علی پہلے اسلام لائے، کسی میں حضرت زید بن ثابت اسلام پہلے لائے، کسی میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے لائے۔ تو علماء نے ان تمام روایات کو جمع کر کے یوں تطبیق دی ہے کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور خواتین کے اندر، مادام کے اندر سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت ہوئی، اور بچوں میں، کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے حضرت علی مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا کلام پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں؟ بے شک قرآن کا ایک ایک ورق جہاں شان مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ بیان کرتا ہے، وہاں پر مناقب ابوبکر صدیق بھی بیان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، مشہور و معروف آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق کی شان یوں بیان فرماتا ہے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب کافروں نے ان کو بے وطن کیا، حضور کو اور ابوبکر صدیق کو، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صاحب، اپنے ساتھی، اپنے دوست اور فرینڈ ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو ثانی اثنین کہا، دو میں سے دوسرے، یعنی اول اللہ کے رسول اور ثانی ابوبکر صدیق ہیں۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے ابوبکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی، آپ اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی دعوت پر یہ اسلام لائی۔ تو اسلام کی دعوت دینے میں اول اللہ کے رسول، ثانی ابوبکر صدیق۔ پھر ہر غزوے کے اندر حضور کے ہمراہ رہے ابوبکر صدیق، تو غزوات کے اندر بھی اول اللہ کے رسول، ثانی ابوبکر صدیق۔ پھر جب حضور بیمار ہوئے تو اپنی زندگی کے اندر مصلی امامت پر ابوبکر صدیق کو کھڑا کر دیا، تو امامت میں بھی اول اللہ کے رسول اور ثانی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں۔ پھر جب حضور کا وصال ہوا تو حضور کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق کا جب وصال ہوا دور خلافت میں، تو حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے پہلے حضور کے پہلو میں مدینہ شریف میں دفن ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو تدفین میں بھی اول اللہ کے رسول اور ثانی ابوبکر صدیق۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے روزہ انور سے حضور اٹھیں گے، اور آپ کے بعد آپ کے غلام ابوبکر صدیق اٹھیں گے، اور جنت میں سب سے پہلے اللہ کے رسول جائیں گے اور ثانی ابوبکر صدیق جائیں گے۔ یہ آپ کی شان۔ پھر اسی طریقے سے سورہ واللیل پارہ نمبر 30 کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت بلال حبشی، حضور کے عظیم غلام، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے بھاری برکم رقم ادا کرنے کے بعد غلامی سے آزاد کرایا، تو کفار نے آپ کی اس عظیم نیکی میں تنقیص کا پہلو نکالا اور کہا کہ ضرور ابوبکر صدیق پر بلال نے پہلے کوئی احسان کیا ہوگا، جس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے آج ابوبکر صدیق نے بلال کو بھاری بھرکم قیمت دے کر ادا کیا۔ جب کفار نے یہ طعن کیا، تنقیص کی، تو اللہ نے جبریل امین کے ذریعے قلب مصطفیٰ پر قرآنی آیات کا نزول ابوبکر صدیق کی شان میں نازل کر دیا اور کہا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ تم بلال کی بات کرتے ہو، روئے زمین پر ابو بکر صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی یہ نیکی بلال حبشی کو آزاد کرانا، یہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے تھا، اور اللہ ان قریب ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ آیت شان مصطفیٰ اور شان ابو بکر میں نازل ہوئی۔ جاء بالصدق سے مراد
جو سچائی لے کر آئے وہ اللہ کے رسول ہیں، وصدق بہ، جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت جن سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ صداقت بھی مثالی ہے میرے صدیق اکبر کی، صداقت بھی مثالی ہے میرے صدیق اکبر کی، خلافت بھی مثالی ہے میرے صدیق اکبر کی، صداقت بھی مثالی ہے میرے صدیق اکبر کی۔ حضرت قبلہ ایک مرتبہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ رہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری زندگی کی نیکیاں اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیوں کے برابر ہو جائے۔ برائے کرم اس ایک دن اور ایک رات کا ذکر جو یہاں پر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ واقعہ کون سا واقعہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس رات اور کس دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری ساری نیکیاں، عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر صدیق کے ایک دن اور ایک رات کی نیکیوں کے برابر ہو جائیں۔ رات کا جہاں تک تعلق ہے تو جب حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ غار کے اندر تھے، غار ثور کے اندر، اس وقت جو حضور کے قلب اطہر پر انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا، نزول ہو رہا تھا، اس کا مشاہدہ کرنے والے ابو بکر صدیق تھے۔ حضور کی صحبت، حضور کی معیت اور حضور کا تعلق جو ابو بکر صدیق کے حصے میں غار ثور کے اندر آیا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ تو عمر یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ رات کی نیکیاں مجھے مل جائیں اور میری نیکیوں کے برابر ہو جائیں، یعنی اتنی عظیم نیکی ہے۔ پھر کہا کہ دن کا جہاں تک تعلق ہے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو کچھ لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے اور انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ یا ایک معمولی سی رسی بھی زکوٰۃ میں دینے سے انکار کریں گے تو ابو بکر صدیق ان سے قتال کرے گا اور جنگ کرے گا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا عرض کیا ہے رسول اللہ کے خلیفہ آپ لوگوں سے نرمی کیجئے، شفقت اور محبت کیجئے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ عرض کی تو خلیفۃ المسلمین جلال میں آ گئے اور کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم جاہلیت کے ایام میں اسلام قبول کرنے سے قبل اتنے قوی تھے، مضبوط تھے، توانا تھے، سخت مزاج تھے، اور اسلام کے اندر تم نرم مزاج ہو گئے ہو۔ کہا کہ بخدا وہی اب منقطع ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اب وہی نازل نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ لوگ اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ابو بکر صدیق یہ نہیں چاہتا کہ میرے دور خلافت کے اندر اسلام کے شعائر کی خلاف ورزی کی جائے۔ تو کہا کہ اس وقت یہ جرت مندانہ جو فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیا، حضرت عمر فرماتے ہیں یہ مجھے اس قدر محبوب ہوا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دن کی یہ ساری نیکیاں میری ساری نیکیوں کے، عمر بھر کی نیکیوں کے برابر ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو ہو گیا، تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کیا ہے؟ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی کیسی عظمت اور بزرگی کے قائل تھے کہ وہ اسلام ہی حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر لائے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت حمران جو حضرت عثمان غنی کے غلام تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد فرمایا، جب خلافت کا معاملہ چلا کہ کس کو حضور کے بعد خلیفہ بنایا جائے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ میرے نزدیک ابو بکر صدیق سے بڑھ کر خلافت کا کوئی حقدار نہیں ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ صدیق ہیں، وہ ثانی اثنین ہیں، وہ حضور کے سفر ہجرت کے بھی ساتھی ہیں، حضور کے یار غار بھی ہیں، اس لیے خلافت کا سب سے زیادہ، اور حضور کی زندگی میں امامت کے مسئلے پر بھی فائز ہوئے اور حضور نے ان کی امامت میں نماز بھی ادا فرمائی، لہذا خلافت کے وہی سب سے زیادہ حقدار ہیں۔
یہ حضرت عثمان نے آپ کی بزرگی کا اعتراف کیا۔ حضرت علی مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بزرگی کا کیسے اعتراف کیا؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد علی شیر خدا سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والد ماجد یہ بتاؤ یہ کہ حضور کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین اور افضل شخص کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ میں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ قال عمر، کہا کہ عمر ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت علی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ خیر الناس فی هذه الامة بعد ابی بکر عمر الفاروق ثم عثمان ثم انا، کہ حضور کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ عظمت اور شان کے لائق ابو بکر ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ ان کے بعد فرمایا کہ عمر ہیں، پھر عثمان ہیں اور پھر میں ہوں۔ تو اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی شیر خدا کس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کا ادب و احترام کرتے تھے، ان کی شرافت اور بزرگی کا اعتراف کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 2 سال اور تقریباً 3 ماہ جو ہے آپ کی خلافت کا، آپ نے خلافت کی، اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے دور خلافت میں آپ نے بہت سارے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو واقعی قابل ذکر ہیں، مگر ان میں ایک ایسا کارنامہ ہے جہاں پر آپ نے اسلام کی عظیم منصب ختم نبوت کی حفاظت آپ نے کی، ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، جیسا کہ حضرت جیش اسامہ کی روانگی، مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال، مرتدین اسلام کو قائل کرنا اسلام کی طرف، پھر مدعیان نبوت کا خاتمہ کرنا، اور کمانڈر ان چیف مسلح افواج کا تقرر بھی آپ نے کیا۔ آپ سب سے پہلے امیر الحج بھی کہلائے، اور جمع قرآن کو آپ کے دور خلافت میں جمع کیا گیا۔ یہ سارے کارنامے اور بے شمار آپ کے ہیں، لیکن ان میں ایک اہم ترین کارنامہ ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خاتمیت نبوت کے تحفظ ناموس رسالت کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے محافظ اول ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں جب یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب ملعون نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق یار غار رفیق مزار سے یہ برداشت نہ ہوا۔ آپ نے فوراً اسلام کے عظیم جرنیل سپہ سالار اعظم حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ اکرام کا ایک لشکر یمامہ بھیجا اور کہا کہ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دو جو میرے آقا کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس جنگ کے اندر، جنگ یمامہ میں تقریباً 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ پھر بالآخر حضرت وحشی صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے محافظ اول حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور یہاں پر اگر میں اسی سلسلے کے عظیم رہنما آپ ہی کی اولاد میں سے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی۔ جی بالکل۔ تو قائد ملت اسلامیہ جو کہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، شاہ احمد نورانی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی آپ کی اس پیغام کو اور مشن کو جاری رکھتے ہوئے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر 1973 کے اندر 1973 کے اندر جب پاکستان کا لا آئین مرتب کیا گیا، اس میں عقیدہ ختم نبوت کا جو کریڈٹ ہے، یہ جو بل منظور کیا گیا، قائد ملت اسلامیہ نے اس کی پٹیشن دائر کی تھی، آپ نے اپلیکیشن پیش کی تھی۔ پھر اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے عالمی مبلغ اسلام، قائد تحریک تحفظ ناموس رسالت پیر محمد علاؤ الدین صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پر ملال ہوا، انہوں نے بھی مشن نورانی کو جاری رکھا، اور یورپ کی پارلیمنٹ کے اندر، برطانیہ کے اندر، UK کے اندر، یونائٹڈ کنگڈم کے اندر، برطانوی پارلیمنٹ کے اندر آپ نے پٹیشن دائر کی اور کہا کہ اس وقت 2005 کے اندر جو کچھ ملعونوں نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کر کے کچھ گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، اس کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا کہ ہم حضور کی عزت اور ناموس کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ صرف حضور ہی نہیں، ہر نبی کی عزت اور ناموس یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔
آغاز میں آپ نے بتایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، پردہ کر گئے، تو آپ کی عمر 63 سال کی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی جب آپ اس دنیا سے وصال کر گئے، جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری زندگی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کیا ایسی باتیں ہیں جو ملتی جلتی ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور حیرت انگیز طور پر میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے کچھ ایسی باتیں ملی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی ظاہری حیات کی حضور کی ظاہری حیات سے مماثلت رکھتی تھی، ملتی جلتی تھی۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ حضور کا وصال 63 برس کی عمر میں ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا وصال بھی 63 برس کی عمر میں ہوا۔ اسی طریقے سے حضور کا وصال منڈے کو پیر کے دن ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا وصال بھی پیر کے دن ہوا، اور حضور کو وصال سے 15 ڈیز پہلے، 15 دن پہلے بخار کی کیفیت ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار کی کیفیت ہوئی۔ پھر حضور کو سب سے پہلے سر مبارک میں درد ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سب سے پہلے سر میں درد ہوا۔ اسی طریقے سے حضور کو وصال سے 2 سال پہلے کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا، ابوبکر صدیق کو بھی وصال سے 2 سال پہلے کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا۔ حضور کے ساتھ اس کھانے میں ایک صحابی رسول شریک تھے، ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی ایک صحابی رسول شریک تھے اس کھانے میں۔ وہ صحابی حضور کے ساتھ جو شریک تھے وہ شہید ہو گئے، حضور کو اللہ نے بچا لیا۔ ابوبکر صدیق کے ساتھ جو صحابی شریک تھے وہ شہید ہو گئے، اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی جنگ ہے، جو غزوہ ہے جس میں آپ نے شرکت کیا، وہ غزوہ بدر ہے، جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر میں 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی جو سب سے پہلی جنگ ہے وہ جنگ ذوالقریہ ہے، اس میں بھی 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عثمان غنی، حضور کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر ان کے نکاح میں آئی، اور حضرت علی شیر خدا، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ہسبینڈ اور شوہر ہیں۔ تو 2 داماد حضور کے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بھی 2 داماد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایک حضرت زبیر بن عوام اور ایک خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور کے صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیسا کرتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر بھی چکی پیسا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق حضور کے نواسے سید الشہداء امام حسین کو شہید کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا۔ حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے میں شہید کیا گیا، ابوبکر صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے میں شہید کیا گیا۔ حضور کے نواسے کا سر انور قلم کیا گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا بھی سر قلم کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے حضور کا وصال مدینہ شریف میں ہوا، ابوبکر صدیق کا وصال بھی مدینہ شریف میں ہوا۔ حضور نے وصال سے پہلے مسواک کو مانگا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وصال سے پہلے مسواک مانگی۔ حضور کو مسواک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبا کر دی، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ نے مسواک چبا کر دی۔ حضور کے وصال کے آخری کلمات تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی اہمیت بتانے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بھی وصال سے پہلے آخری کلمات الصلاۃ الصلاۃ تھے۔ پھر حضور کے وصال کے بعد حضور کا جسد اقدس، جنازہ مبارک جس چارپائی پر رکھا گیا، ابوبکر صدیق کا بھی وصال کے بعد جنازہ اسی چارپائی پر رکھا گیا۔ حضور پر جو مبارک چادر ڈالی گئی، وہی چادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی گئی۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار مدینہ شریف میں بنا، تو حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا مزار بھی حضور کے پہلو میں مدینہ شریف میں بنا۔ پھر قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر میں اٹھیں گے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جائیں گے، اور ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ حوض کوثر پر جائیں گے۔ تو یہ حیرت انگیز کچھ باتیں ہیں جس میں ظاہری طور پر ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کی ذات کے ساتھ مماثلت نظر آتی ہے۔ تو وجہ کہا گیا ہے کہ یار غار مصطفیٰ اور رفیق مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔
ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں خلیفہ اول۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیات نازل کی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں۔ اب آئیے حضرت قبلہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تزنا ایمان ابی بکر مع ایمان امتی لرجح، کہ اگر پوری روئے زمین کے میرے تمام امتیوں کے اعمال کا وزن ابو بکر صدیق کے اعمال کے ساتھ کیا جائے، لرجح، ابو بکر صدیق کا ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب امت کے اندر صحابہ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، محققین بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، غوث قطب ابدال بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں، ان سب کے نامہ اعمال ایک پلڑے میں رکھ دو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال ایک پلڑے میں رکھ دو، ان کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں اتار دیا سوائے ابو بکر صدیق کے، ان پر میرے اتنے احسانات ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن خود رب تبارک و تعالیٰ دے گا۔ فرمایا کہ انہوں نے جان کے ذریعے اپنی جان جوکوں میں ڈال کر غار ثور میں میری حفاظت کی، جان کے ذریعے میری ہیلپ کی، مال کے ذریعے میری ہیلپ کی، اور اپنی سب سے پیاری بیٹی عائشہ صدیقہ کو میرے عقد میں دیا، میرے نکاح میں دیا۔ پھر اسی طریقے سے روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اخلاق حمیدہ کے خلق کے 360 خصلتیں بیان کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، انہوں نے عرض کی اور حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر ان 360 خصائل میں سے ایک خصلت بھی توحید اور ایمان کے ساتھ پائی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حل فی منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان 360 خصائل میں سے کوئی ایک خصلت کیا میرے اندر بھی موجود ہے؟ حضور نے فرمایا قال کلھا فیک یا ابا بکر، اے ابو بکر تم ایک خصلت کی بات کرتے ہو، سارے کے سارے خصائل تمہاری ذات کے اندر بدرجہ عدم موجود ہیں۔ وَأَحَبَّهَا إِلَى اللَّهِ السَّخَاءُ، اور اللہ کو جو تمہاری سب سے زیادہ محبوب خصلت ہے وہ تمہاری سخاوت ہے۔ اے ابو بکر تم بہت زیادہ سخی ہو۔ سخاوت کا ذکر آیا تو غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے صحابہ سے مال طلب کیا تو حضرت عمر آدھا گھر کا مال لے کر آئے اور دل میں خیال کیا کہ آج تو نیکی میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ تھوڑی دیر بعد یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے ساتھ حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا کیا چھوڑا؟ ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، جو مال تھا سارا لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا پروانے کو چراغ، بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پھر حضور کی ذات سے آپ کو اس قدر محبت تھی، تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضور نے اپنی ایک انگوٹھی رنگ حضرت ابوبکر صدیق کو دی اور کہا کہ صدیق جاؤ سونار کے پاس، جیولر کے پاس، اس پر اللہ کا نام لکھوا کر، صرف اللہ کا نام۔ اب عقل کا تقاضا تھا کہ اللہ کا نام ہو، لیکن ابوبکر کے عشق اور مزاج نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ سونار کے پاس گئے اور کہا کہ اس پر اللہ کا نام بھی لکھو اور اللہ کے رسول کا نام بھی لکھو۔ جب انگوٹھی حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس پر اللہ، محمد اور ابو بکر آپ کا نام بھی درج تھا۔ حضور نے کہا کہ ابو بکر میں نے تو صرف اللہ کا نام لکھوانے کے لیے کہا تھا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا نام کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو میں نے لکھوایا ہے، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کر، میرا عشق اس بات کا تقاضا نہیں، جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے وہ میں نے نہیں لکھوایا۔ یہی ڈسکشن جاری تھی محبوب اور محب کے درمیان، یار غار کے درمیان اور حضور کے درمیان، کہ جبریل امین وحی لے کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام ہم نے اس انگوٹھی پر لکھوایا ہے، کہ جس طرح ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ میرے نام سے آپ کے نام کو جدا کیا جائے، اسی طرح ہمیں گوارا نہیں ہے کہ آپ کے نام سے ابو بکر کے نام کا فراق کیا جائے، اس لیے ان کا نام لکھوایا گیا ہے۔
تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے جو احادیث کے اندر رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت قبلہ، ہم اپنے پروگرام کے آخر تک پہنچ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار رفیق مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا شرف حاصل ہے. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ان کے ساتھ قدم بقدم آپ نے ساتھ ملایا. آپ نے بتایا کہ کس طرح یار غار وغیرہ میں آپ نے ساتھ دیا. کیا کوئی ایسا لمحہ تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غمگین ہوئے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے تو کفار مکہ آپ کا تعاقب کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچ گئے. ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق بہت غمگین ہوئے. اس لیے نہیں غمگین ہو کہ میری جان کا کیا، حضور کی عشق کے اندر غمگین ہو گئے، بہت زیادہ غمگین ہو گئے. کہا یا رسول اللہ اگر ان کفار نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا بنے گا؟ حضور نے اپنے اس سچے غلام کو تسلی دی اور کہا کہ لا تحزن، قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ توبہ کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر یہاں پر ذیل میں ایک یہ بات عرض کرتا چلوں کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں جو گئے، عام طور پر ہماری دنیا میں یہ دستور ہوتا ہے، یہاں سے عقیدہ اہل سنت بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں کوئی گیسٹ آتا ہے، کوئی عالم ربانی ولی کامل آئے تو ہم گیٹ پر اس کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. پھر جب گیٹ سے گھر میں انٹر ہونے کی باری ہوتی ہے، ہمارا گھر ہوتا ہے، ہم خود پیچھے ہو جاتے ہیں اور مہمان کو آگے کرتے ہیں. ادب کا تقاضا ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا عشق دیکھیے کہ جب غار میں داخلے کا مرحلہ آیا تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے آپ جائیے، کہا یا رسول اللہ آپ رکیے پہلے میں اندر جاؤں. بالکل اپوزٹ بنا دیا اس قاعدے کو. پھر اندر گئے، جو روش تھی، کچرا تھا، اس کو ریموو کیا، صاف کیا، سوراخ خطرناک بند کیے، کپڑا پھاڑ کر پھر ایک سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا. پھر کہا یا رسول اللہ اب آپ آ جائیے، اب یہ غار اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ اس کے اندر تشریف لیں. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت سن لو کہ ایک معمولی سے غار کے اندر رسول کریم ابو بکر صدیق کے بغیر نہیں جاتے تو مومن کے دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت کے بغیر کیسے جا سکتے؟ لہٰذا جس دل کے اندر بغض ابو بکر ہو، بغض عمر ہو، بغض عثمان ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کامل کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر حب صدیق بھی ہو، حب عمر بھی ہو، حب عثمان اور حب علی بھی ہو. پھر یہاں پر اپنے پیر و مرشد جن کا حال ہی میں وصال ہوا، پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت کی محبت ہماری جان ہے، صحابہ کی محبت ہماری شان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے. ماشاءاللہ. فرمایا کہ ہم نہ جان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ شان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ایمان کو چھوڑ سکتے ہیں. فرمایا کہ یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری ایام میں جب قریب تھے وصال کی تو آپ نے ایک وصیت کی تھی. ذرا اس وصیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال صحابہ اکرام کو بلا کر یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، میری نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مجھے کاشانہ محبوب پر لے جانا، حضور کے روضہ انور پر لے جانا اور سلام عرض کرنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا یار غار رفیق مزار بننے کی پرمیشن اور اجازت مانگ رہا ہے. اگر مزار شریف سے اجازت مل جائے، دروازہ کھل جائے حضور کے روضہ انور کا، تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں میری تدفین کر دینا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا. آپ کے وصال کے بعد تجہیز و آپ کے نماز جنازہ کی امامت کے بعد، ادائیگی کے بعد حضور کے روضہ انور پر آپ کو لے جایا گیا. سلام عرض کیا صحابہ نے اجتماعی طور پر اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام حاضر ہیں، آپ کے پہلو میں تدفین کی اجازت مانگتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ باقاعدہ تفسیر کبیر کے اندر، سیرت حلبیہ کے اندر، الخصائص الکبریٰ کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مزار پر انوار کا دروازہ کھل جاتا ہے
اور مزار اقدس سے آواز آتی ہے کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ یار کو یار سے ملا دو، سبحان اللہ، محب کو محبوب کے جلووں کے اندر سلا دو اور میرے پہلو میں ان کو دفن کر دو۔ پھر آپ کو حضور کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنے مزار میں بھی آواز سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں سے حیات النبی کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزار پرانوار میں جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے امت کے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور امتی جو فریاد کرتا ہے آقا اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اس کی فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے تو واللہ، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ماشاءاللہ۔ مولانا قدرت اللہ صاحب، ہم اپنے پروگرام کے آخر میں پہنچ رہے ہیں۔ چونکہ یہ پروگرام خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، میں چاہوں گا کہ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تعلیمات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو پیغام دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پوری لائف، پوری زندگی کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ غلامی مصطفیٰ اور حب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک کہا جاتا ہے، ایک مشہور مقولہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کثرت سے اسی کا ورد کرتا ہے، اسی کے نام کی مالا جپتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کیا محبوب ہے؟ آپ نے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میری پوری زندگی میں روح مصطفیٰ والضحیٰ کا مکھڑا میرے سامنے ہو، میں جی بھر کر حضور کے روح انور کی زیارت کرتا رہوں، اسی پر میری زندگی تمام ہو جائے۔ پھر حضور کے ہر فرمان پر انہوں نے لبیک کہا، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی وطن مکہ شریف، سب کچھ حضور کے کہنے پر قربان کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کو سنبھالیں، اور جب بھی دین اسلام کے لیے کسی قربانی کا مطالبہ کیا جائے تو سیرت ابوبکر صدیق کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی جان کی قربانی کا مطالبہ کیا جائے وہ پیش کریں، مال کی قربانی کا مطالبہ کیا جائے حضور کے عشق و محبت میں وہ بھی پیش کریں۔ یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کا ہمارے لیے میسیج اور پیغام ہے کہ دین اسلام پر ہمیشہ قائم رہو، حضور کی محبت میں جیو، حضور کی محبت میں مرو، کہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوگے، قبر بھی روشن ہوگی، اور حشر میں بھی حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان صدیق اکبر میں فرماتے ہیں کہ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش و وزارت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انجمن کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہی امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے، اور جو باتیں آپ نے بتائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر حضرت قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ان اشعار سے میں اس پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا کہ گزرے ہیں جس قدر علماء و پیشوائے دین، گزرے ہیں جس قدر علماء پیشوائے دین، اہل کلام اور فقہا اور محدثین، سب کا یہی عقیدہ یہ مسلک ہے بالیقین، سب کا یہی عقیدہ یہ مسلک ہے بالیقین، بالاتفاق ہے یہی بس قول مسلمین، بالاتفاق ہے یہی بس قول مسلمین، صدیق ہی تھے بعد نبی افضل البشر۔ رہی چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اگلی ملاقات تک انور کو رخصت کی اجازت، خدا حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق اکبر، 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 افضل البشر بعد از انبیاء، صدیق اکبر، افضل البشر بعد از انبیاء، صدیق اکبر، آپ پر لاکھوں سلام۔
آپ پر لاکھوں سلام، یار غار مصطفیٰ آپ پر لاکھوں سلام۔ فضل رب سے مل گیا ہے واسطہ صدیق کا، فضل رب سے مل گیا ہے واسطہ صدیق کا۔ انبیاء کے بعد اونچا، انبیاء کے بعد اونچا مرتبہ صدیق کا۔ آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں سلام، یار غار مصطفیٰ آپ پر لاکھوں سلام۔ اہل بیت مصطفیٰ کی قدردانی کے لیے، اہل بیت مصطفیٰ کی قدردانی کے لیے سب سے پہلے لینا ہوگا راستہ صدیق کا، سب سے پہلے لینا ہوگا راستہ صدیق کا۔ انبیاء کے بعد اونچا مرتبہ صدیق کا۔ آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں سلام، یار غار مصطفیٰ آپ پر لاکھوں سلام۔ عظمت سرکار پر سب کچھ لٹایا آپ نے، عظمت سرکار پر سب کچھ لٹایا آپ نے، عظمت سرکار پر سب کچھ لٹایا آپ نے۔ ذرے ذرے پہ لکھا ہے حوصلہ صدیق کا، ذرے ذرے پہ لکھا ہے حوصلہ صدیق کا۔ انبیاء کے بعد اونچا مرتبہ صدیق کا۔ آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں سلام۔